بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وظیفے سے کون کروڑوں کا مالک بنتا ہے، وظائف سے کہاں پیسہ آتا ہے؟ تو یاد رکھیں، جیسا سوچیں گے، جیسی سوچ رکھیں گے، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ عطا فرمائیں گے۔ ایک مٹھی چینی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والا ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے، اور یہ چھوٹا سا وظیفہ اگر آپ کر لیتے ہیں، یہ وظیفہ کرتے ہی دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ وہ میری مائیں، بہنیں، بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کے پڑھنے کے بعد ہمیں دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کے پڑھنے کے بعد غربت، تنگ دستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، غربت سے جان چھوٹ جائے، بے برکتی ختم ہو جائے۔ تو ربیع اول کے اس جمعہ المبارک کے دن یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ کی ہر مراد، ہر حاجت کو چٹکیوں میں پورا کرے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وظیفے کرنے کے بعد کئی مہینوں تک فائدہ نہیں ہوتا، میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ربیع الاول کے اس جمعہ المبارک کے دن یہ عمل کر لیں۔ ربیع الاول کے علاوہ بھی آپ پورے سال میں کسی بھی جمعے والے دن اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ عمل مالا مال کر دے گا، جو بھی خواہش کریں گے پوری ہوگی۔ ایک مٹھی چینی کا یہ عمل ہے جو آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ ناکامی سے کامیابی، فقیری سے بادشاہ بننے کا یہ وظیفہ صرف ایک دن کا یہ عمل ہے۔ سورۃ الاخلاص کا یہ عمل آپ کو کروڑوں میں کھیلنے کے قابل کر دے گا۔ اللہ والو، لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ وظیفے سے کون کروڑ پتی بنتا ہے، وظائف سے کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جیسا آپ سوچیں گے، جیسی سوچ رکھیں گے، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملات کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ تو اللہ والو، بندہ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ربیع الاول کے جمعے میں خاص کر کے آپ نے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، درود ابراہیم پڑھتے جاؤ اور اپنے نبی پر ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کرتے جاؤ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت اور خلوص کے ساتھ۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر جب آپ ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کریں گے، لاکھوں کروڑوں اربوں ملیں گے۔ جیسی آپ دل میں خواہش رکھیں گے، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، آج ہم آپ کے لیے چینی پر کرنے والا جمعے کے دن کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جمعے کا دن نہایت ہی برکت اور فضیلت والا دن ہے، اور جب یہ دن ماہ ربیع الاول میں ہو تو اس کی فضیلت اور برکت کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے جو آپ نے چینی پر کرنا ہے۔ آپ کسی بھی پریشانی میں ہوں، کسی بھی تکلیف میں ہوں، کسی مصیبت میں پھنس گئے ہوں، یا کسی بھی ایمرجنسی میں پھنس گئے ہوں، کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت، کوئی دلی مراد، کوئی خواہش اس وظیفے کو کرنے سے پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز اگر اس وظیفے کی مدد سے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے تو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔
اللہ والو کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی حاجت ہے، چاہے پھر وہ رزق میں اضافے کے لیے ہو، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے ہے، یا پھر کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں بے برکتی ہے، نحوست چھائی رہتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی میرے بہن بھائی نے باہر جانا ہے، ویزے کی پریشانی ہے، کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، گھر میں شادی ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، کوئی وسیلہ نہیں بن رہا، کوئی بھی معاملات ہے، بچے ہیں نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار اچھا چلتا تھا لیکن اب کاروبار بند ہو گیا ہے، برکت ختم ہو گئی ہے، رزق میں فراوانی نہیں ہوتی، کھانے والے زیادہ ہیں لیکن اتنی آمدنی نہیں ہے کہ ان کی پوری پڑ سکے، تو اللہ والو ہر دوسرے گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ کو بار بار ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ درود ابراہیم کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو، استغفار کرنا شروع کر دو، میرے رب سے توبہ استغفار کرو گے، جب آپ اللہ سے استغفار کرو گے، معافی مانگو گے اپنے گناہوں کی، وہ رب مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، اس کو معافی مانگنا اپنے بندے کا اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی۔ رب فرماتا ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے میں تم پر تمہاری معیشت کو تنگ فرما دوں گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی، عذاب بن جائے گا جینا۔ تو اللہ والو رب سے منہ موڑو گے تو وہ بھی آپ سے منہ موڑ لے گا، اس لیے کہتی ہوں کہ رب سے استغفار کرو اور رب کے محبوب پر درود پڑھ کر بھیجو۔ یہ جشن آمد رسول کا مہینہ ہے، یہ محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ اس مہینے میں رحمتیں لوٹ لو اور اپنی حاجتیں اپنے رب سے پوری کروا لو۔ اللہ والو بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جس نے اپنے اس مہینے میں بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی، اس مہینے میں بھی اس نے اپنی حاجتیں اپنے رب سے پوری نہیں کروائیں۔ تو آپ چھوٹے چھوٹے وظائف کر کے اپنی پریشانیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ والو یہ قرآنی وظائف ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام بھی موجود ہیں اس میں۔ یاد رہے کہ جب اللہ رب العزت کے صفاتی کریمی جوش میں آتی ہے تو اس وقت اللہ رب العزت سے جو بھی مانگا جاتا ہے میرا رب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد کرنا ہے۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں، کسی بھی پریشانی کے لیے کرنا چاہیں، کسی ایمرجنسی کے لیے کرنا چاہیں، تو اپنے مقصد کی نیت مضبوط کر لیں، اور یہ ضروری ہے کہ وظیفے کو آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے کر لینا ہے، اس لیے وقت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ وقت آپ سے مس ہو گیا تو پھر آپ کو اگلے 7 دن انتظار کرنا پڑے گا، یعنی کہ اگلے جمعے تک پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر تو آپ کو کوئی ایسی حاجت ہے جیسے کہ اولاد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، اولاد کی نافرمانی کے لیے کر رہے ہیں، شوہر کی زبان کو میٹھا کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ بدتمیز ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، محبت نہیں کرتا بیوی بچوں سے، کسی مریض کی صحت یابی کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے اس وظیفے کے لیے تھوڑی سی چینی لے لینی ہے تاکہ یہ چینی متاثرہ لوگوں کو کھلائی جا سکے۔ اور اگر کسی پریشانی کے لیے کر رہے ہیں تو بے شک چینی نہ لے، ویسے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو بات گھوم پھر کے وہیں پر آ جاتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں تو کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو آپ کے وظیفے کی، آپ کے عمل کی 100 گنا نہیں لاکھوں ہزاروں گنا طاقت بڑھ جاتی ہے، اس میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ جہاں آپ کا کام دنوں میں ہونا ہوتا ہے وہاں آپ کا کام گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، جہاں گھنٹوں والا کام ہوتا ہے وہاں منٹوں میں، چٹکیوں میں آپ کے کام ہونے لگتے ہیں۔ تو آپ نے 11 بار عاجزی انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شان عظمت والے بزرگی والے نبی پر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کرنی ہے، اور پھر آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اگر چینی پر آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے تو چینی پر دم کریں، اولاد کو کھلائیں، اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ جس عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اس کو کھلائیں، اللہ رب العزت اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ میاں بیوی کے محبت کے لیے بھی یہ چینی دونوں کو کھلائی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی پریشانی کے لیے اس عمل کو آپ نے کیا ہے تو عمل مکمل کرنے کے بعد اس پریشانی کے لیے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جمعے کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک یعنی سورج غروب ہونے تک قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس ٹائم جو بھی دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اللہ والو، یہ بڑا ہی پاورفل اور چھوٹا سا یہ عمل ہے۔ جمعے کے دن آپ نے ایک مٹھی چینی پر کر لینا ہے۔ اگر پریشانیوں کے لیے کر رہے ہیں تو چینی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں، بے اولادی کے لیے کر رہے ہیں، شوہر اور بیوی کی محبت کے لیے کر رہے ہیں، بچیوں کے رشتوں کے لیے کر رہے ہیں، بیٹوں کی نوکریوں کے لیے کر رہے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ کی کرنی ہے اور ایک تسبیح ہی سورہ اخلاص کی کرنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اللہ والو، عمل کو بار بار آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ بہت سارے میرے بہن بھائی ایسے ہیں جن کو اتنی بار بتانے کے باوجود بھی سمجھ نہیں لگتی، پھر وہ کمنٹ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں اور طریقہ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ طریقہ سمجھا رہی ہوں کہ آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اور ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی، یعنی قل هو اللہ کی پڑھنی ہے اور چینی پر دم کر لینا ہے۔ اور اگر آپ چینی پر نہیں کر رہے تو پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے اور اپنے رب سے دعا کر لینی ہے اپنے مقصد کے لیے، اور دعا ایسے مانگنی ہے کہ میرا رب دینے پر مجبور ہو جائے، اللہ رب العزت آپ پر راضی ہو جائے۔ ضد کر کے بچوں کی طرح آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے کہ میرا رب فرشتوں کو فوری طور پر حکم دے اور غیب کے خزانوں سے آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے، غیب سے آپ کی مشکلیں آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔